میں سب سے پہلے منچ پر آمنترت کر رہا ہوں مفتی شمائل ندوی صاحب کو. آئیے سر. جی تمام تعریفیں اس کریٹر کے لیے جس نے اس یونیورس کو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے. رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب, مسٹر سوربھ دیویدی اور رسپیکٹڈ آڈینس, تھینک یو آل فار بینگ ہیئر ٹوڈے. آج کی ڈیبیٹ میں چونکہ ہم بات کرنے والے ہیں ڈز گاڈ ایگزسٹ کے ٹاپک پر, تو یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جس کے متعلق کوئی بھی ڈیسیجن لینے کے لیے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہو سکتے ہیں. لہٰذا ڈیبیٹ کے شروع میں یہ ضروری ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ آج کے اس ٹاپک میں کون سا اسٹینڈرڈ صحیح ہوگا اور کون سا غلط ہوگا. سب سے پہلا اسٹینڈرڈ جسے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب بڑی تیزی کے ساتھ اس کی طرف لپکیں گے, وہ ہے سائنس. جبکہ سائنس در حقیقت خدا کے ایگزسٹنس کو ڈائریکٹلی ثابت کرنے یا اس کے ایگزسٹنس کو ڈینائی کرنے کے لیے اسٹینڈرڈ نہیں بن سکتی. اور اس کی وجہ کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جو سائنس کے ایکسپرٹس ہیں. نیشنل اکیڈمی آف سائنس کہتی ہے سائنس ڈزنٹ ہیو دا پروسیسز ٹو پروو اور ڈسپروو دی ایگزسٹنس آف گاڈ. وائی؟ کیونکہ سائنس کا تعلق ایمپیریکل ایویڈنس سے ہے, اور ایمپیریکل ایویڈنسز کا تعلق ہمارے نیچرل اور فزیکل ورلڈ سے ہے, جبکہ گاڈ نان فزیکل اور سپر نیچرل ریالٹی ہے. لہٰذا نان فزیکل ریالٹی کو آپ اس ٹول کے ساتھ نہیں چیک کر سکتے جس کا کام فزیکل ریالٹی کو تلاش کرنا ہے. لہٰذا آج اس ڈیبیٹ میں گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کرنے یا اسے ڈینائی کرنے میں سائنٹیفک ایویڈنس کو ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا. دوسرا اسٹینڈرڈ ہو سکتا ہے ریویلیشن, کہ ریویلیشن کے ذریعے ہم یہ ثابت کریں کہ گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں. لیکن یہ اسٹینڈرڈ بھی آج ارریلیونٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ ریویلیشن میرے نزدیک سورس آف نالج ہے, ویلڈ سورس آف نالج ہے, لیکن ہمارے جاوید اختر صاحب کے نزدیک یہ ویلڈ سورس آف نالج نہیں ہے. لہٰذا آج کی ڈیبیٹ میں ایک بھی ایویڈنس کسی بھی مذہبی اسکرپچر سے نہیں دوں گا تاکہ جاوید اختر صاحب کے لیے وہ ان ایکسیپٹیبل نہ ہو. تیسرا جو معیار ہو سکتا ہے وہ ہے آبزرویشن, کہ بھائی کوئی کہے کہ ہمیں خدا دکھاؤ, اگر ہے تو دکھاؤ, یا یہ کہ خدا کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس دو, تو یہ ہے در حقیقت غلط ٹول کا استعمال کرنا. یہ ایسا ہی ہے کہ جاوید صاحب مجھ سے یہ مطالبہ کریں کہ مفتی صاحب آپ میٹل ڈیٹیکٹر کے ذریعے پلاسٹک ڈیٹیکٹ کر کے دکھائیں. اب چونکہ پلاسٹک ڈیٹیکٹ نہیں ہو پا رہی ہے لہٰذا پلاسٹک ڈز ناٹ ایگزسٹ. نو, یو آر یوزنگ دا رانگ ٹول. اس ٹول سے پلاسٹک کو ڈیٹیکٹ نہیں کیا جاتا. لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ گاڈ کے ایگزسٹنس پر ایمپیریکل ایویڈنس کا مطالبہ کرنا ایک بچکانہ مطالبہ ہے, اور ہمارے رسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب اس اسٹیج سے اب بہت آگے نکل چکے ہیں. اب بچتا ہے ایک ہی اسٹینڈرڈ, اور وہ اسٹینڈرڈ ہے عقل, لاجک, ریزننگ. اور یہی وہ اسٹینڈرڈ ہے جس کے تحت گاڈ کی ایگزسٹنس کو ثابت کیا جائے گا یا گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جائے گا. لیکن چونکہ یہ بہت امپورٹنٹ اور سینسٹیو ٹاپک ہے, اس لیے لاجیکل آرگیومنٹ بھی ایسا ہونا چاہیے جو ڈیفینیٹو ہو, انڈیفینیٹو نہ ہو, جو 2 اور 2 4 کی طرح بالکل واضح ہو, جسے لاجیکلی ریجیکٹ کرنا پاسبل نہیں ہو. فار ایگزامپل ہم کہیں ہمارے رسپیکٹڈ مسٹر سوربھ صاحب یہ ایک انسان ہے اور تمام انسان کانشیس بینگ ہے, لہٰذا نتیجہ کیا نکلا؟ ہمارے سوربھ صاحب بھی کانشیس بینگ ہے. کیا یہ انڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے یا ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے؟ یہ ڈیفینٹ آرگیومنٹ ہے. یہ 2 اور 2 کی طرح واضح ہے, اس میں کسی طرح جو ہے لاجیکلی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. تو اگر آج ہمارے جاوید اختر صاحب ایسی کوئی عقلی دلیل اور لاجیکل ایویڈنس دیں خدا کے نہ ہونے پر جو ڈیفینٹ بھی ہو, تو میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یقیناً میں اس ایویڈنس کو قبول کروں گا اور اس پر غور کروں گا.
لیکن ساتھ میں یہ بھی اعلان کر دیتا ہوں پریڈکشن کے طور پر کہ ایسا کوئی ڈیفینیٹ آرگیومنٹ کوئی نہیں پیش کر سکتا. دلیل ہم دیں گے اور ڈیفینیٹو دلیل دیں گے, لاجیکل دلیل دیں گے, ایسی دلیل دیں گے جو انٹائر ایتھیسٹک ورلڈ اسے ریفیوٹ نہیں کر سکتی. چلیں اب ہم ایک ایگزامپل سوچتے ہیں, ایک سیناریو, سمپل سیناریو, تمام آڈینس سے گزارش ہے, ہم اور آپ ایک آئسولیٹڈ آئیلینڈ پر ہیں, ایسا آئیلینڈ جہاں پہ ہم سے پہلے کوئی کبھی نہیں گیا. چلتے چلتے آپ کے سامنے اچانک آپ نے دیکھا ایک پنک کلر کی بال پڑی ہوئی ہے. سب سے پہلا سوال آپ کے ذہن میں کیا آئے گا کہ یہ بال یہاں کیوں آئی, کیسے آئی, یہ پنک کلر کی ہی کیوں ہے, کوئی اور کلر بھی ہو سکتا تھا, یہ اسی شیپ میں کیوں ہے, کوئی اور شیپ بھی ہو سکتا تھا. نیچرلی آپ اس طرف پہنچیں گے کہ کوئی نہ کوئی ہے جس نے ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ اس بال کو بنایا ہے اور یہاں پہ رکھا ہے. چونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ جو بال ہے اس کا ایگزسٹ کرنا ضروری نہیں ہے, یہ ایگزسٹ کر بھی سکتی تھی, نہیں بھی کر سکتی تھی, اور ایگزسٹ کرنا ہی تھا تو کسی اور فارم میں کرتی, کسی اور کلر میں کرتی. اب آپ اس بال کو ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, ایکسپینڈ کرتے چلے جائیں, یہاں تک کہ یہ بال یونیورس کے سائز کی ہو جائے. بتائیے کہ کیا سائز کے بڑھ جانے سے سوال بدل جائے گا؟ ہرگز نہیں بدلے گا. ابھی بھی سوال رہے گا یہ یونیورس کہاں سے آیا, ان اسپیسیفک پراپرٹیز کے ساتھ کہاں سے آیا, کیوں آیا, کس نے بنایا, یہ سوال اس وقت بھی ویلڈ رہے گا. لیکن یہ سوال اگر ہم جناب جاوید اختر صاحب سے کریں تو چونکہ ان کا ورلڈ ویو ایتھیسٹک ہے, اور صرف ان کا نہیں, مطلب جتنے بھی ایتھیسٹ ہیں اور ایتھیسٹک ورلڈ ویو کو رکھنے والے سے اگر آپ یہ سوال کریں کہ یہ یونیورس کہاں سے آیا, تو ان کا جواب یا تو آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہوگا یا ڈوگمیٹک ہوگا. یا تو یہ کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں سے آیا, لہذا گاڈ ڈز ناٹ ایگزسٹ, یہ آرگیومنٹ فرام اگنورینس ہے. یا یہ کہیں گے کہ یہ یونیورس خود بخود بن گیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ اس بال کو بھی خود بخود بن جانا چاہیے, لیکن بال کے تعلق سے یہ ایکسپلینیشن ایکسپٹ نہیں کی جائے گی کہ یہ خود بخود بن گئی, لیکن یونیورس کے تعلق سے کر دیا جائے گا. اسے ہم دوسرے الفاظ میں ڈوگما بھی کہہ سکتے ہیں. دوسری چیز, ہمارے جاوید اختر صاحب ضرور گاڈ آف گیپس کی مثال بھی ضرور دیں گے, اور مثال دیں گے کہ پہلے زمانے میں بجلیاں کڑکتی تھی تو لوگوں نے کسی ایک خدا کی طرف, اور بارش ہوتی تھی تو دوسرے خدا کی طرف منسوب کر دیا, ان کے پاس دلیل نہیں تھی. یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, یہ ہمارا ورلڈ ویو ہے ہی نہیں, کیونکہ نیچرل فینومینا کے پروسیس کی انٹرپریٹیشن کو جان لینے سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ گاڈ ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. اس پر میں انشاءاللہ ابھی آگے بات کروں گا. آپ حضرات یہ بھی دیکھیں گے, اور میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے ریسپیکٹڈ جناب جاوید اختر صاحب ضرور ایموشنل آرگیومنٹس بھی دیں گے, جو کہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے جب بات آتی ہے ٹروتھ کو ڈیسائیڈ کرنے میں. کیوں؟ مثال کے طور پر وہ کہیں گے کہ اگر گاڈ ہے تو ایول کیوں ایگزسٹ کرتا ہے, جبکہ میں کہتا ہوں ایول کا ایگزسٹ کرنا گاڈ کے ایگزسٹ کرنے کی دلیل ہے, اس کے خلاف نہیں ہے. چونکہ اگر گاڈ ہے تو ہم سب اس کے سامنے اکاؤنٹیبل ہیں, اور اگر ہم اکاؤنٹیبل ہیں تو اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ایول کا موجود ہونا ضروری ہے, اس کے بغیر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہو سکتے. اور اگر ہم اکاؤنٹیبل نہیں ہیں تو ہم جناب جاوید اختر صاحب سے پوچھیں گے کہ آپ بتائیں کہ پھر سفرنگ اس دنیا میں کیوں ہے؟ اگر خدا نہیں ہے تو سفرنگ کیوں ہے؟ اور ان لوگوں کے جذبے کا کیا جن کے اندر سفرنگ کے بعد انتقام لینے کا جذبہ پایا جاتا ہے اور وہ اس دنیا سے ایسے ہی چلے گئے, کیا ان کی ساری تکلیفیں بیکار چلی جائیں گی؟ اب آ جائیں اسی ایگزامپل کی طرف کہ بال, مجھ سے اگر کوئی پوچھے اس بال کو کس نے بنایا اور یا اس ایکسپینڈڈ بال کو کس نے بنایا, میں کہوں گا کہ چونکہ یہ یونیورس اور اس یونیورس کی تمام چیزیں کانٹینجنٹ ہیں. کانٹینجنٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ایگزسٹنس پہ کسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہو, تو ظاہر ہے یہ یونیورس کانٹینجنٹ ہے. اور اگر کوئی چیز کانٹینجنٹ نہیں ہے تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ مجھے دکھا دیں کہ کون سی چیز یونیورس میں کانٹینجنٹ نہیں ہے, ہم بھی ذرا غور کر لیں اور ہم بھی دیکھ لیں. اور جب کانٹینجنٹ چیزیں موجود ہیں تو فلاسفرز کی اصطلاح کے مطابق, ہم اس ٹرمینالوجی کے مطابق ہم اس جگہ تک پہنچتے ہیں اور اس ہستی تک پہنچتے ہیں جسے نیسیسری بینگ کہا جاتا ہے, کہ یہ وہ نیسیسری بینگ ہے جس کا موجود نہ ہونا ناممکن ہو. چونکہ اگر یہ موجود نہ ہو تو ساری چیزیں ایگزسٹنس میں آئیں گی ہی نہیں, اور یہ ساری کانٹینجنٹ چیزیں اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہیں. اب اگر آپ یہ سوال کرتے ہیں کہ پھر اس ہستی کو کس نے بنایا, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, پھر اس کا کاز کیا ہے, اور اینڈلیسلی چلے جائیں, اسے ہم کہتے ہیں انفینٹ ریگریس آف کازز, جو کہ لاجیکل فیلیسی ہے. کانسیپچولی انفینٹی
इंफिनिटी पॉसिबल है। मिसाल के तौर पे न्यूमेरिकल्स 1 2 3 गिनते चले जाएं, इन्फिनिट नंबर्स हैं। मैं कॉन्सेप्चुअली बात नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली रियलिटी में साबित करके दिखाएं कि इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेस पॉसिबल है या नहीं। अगर पॉसिबल है तो हम मान लेंगे, मिसाल दे दें, और पॉसिबल नहीं है तो एक ही ऑप्शन बचता है जिसे हम कहते हैं नेसेसरी बीइंग। ऐसी नेसेसरी बीइंग जो इंडिपेंडेंट है, क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हुई तो वो नेसेसरी नहीं रहेगी। ऐसी इंडिपेंडेंट बीइंग जो इटर्नल है, अगर वो इटर्नल नहीं होगी, उसकी बिगिनिंग होगी तो वो खुद कॉन्टिंजेंट है। ऐसी बीइंग जो पावरफुल है, क्योंकि कॉन्टिंजेंट को एक्चुअलाइज करने के लिए पावर चाहिए। ऐसी बीइंग जो इंटेलिजेंट है और नॉलेजेबल है, क्योंकि ये यूनिवर्स स्पेसिफिक फॉर्म और स्पेसिफिक लॉज ऑफ नेचर के तहत प्रिसाइजली चल रहा है। थैंक यू। थैंक यू मुफ्ती साहब। मैं इन दलीलों के बाद जावेद अख्तर साहब से गुजारिश करूंगा, आप बैठ के बोलना चाहेंगे या बाहर? जी। पहले तो मैं मुफ्ती साहब को एक अच्छी खबर देना चाहूँगा कि मेरी नॉलेज साइंस के बारे में बड़ी मामूली है, तो आप फिक्र ना करें उसकी, लेकिन कुछ कॉमन सेंस है मुझ में। देखिए, ये खुदा का तस्वुर कोई नया तस्वुर नहीं है, ये सदियों से रहा है। ये कुछ रिलीजन 3000 साल पुराने होंगे, 4000 साल पुराने होंगे, लेकिन इंसान कोई 10,000 12,000 साल से एग्जिस्ट करता है होमो सेपियन की शक्ल में, और हमेशा कुछ ना कुछ मज़हब रहे। ये मज़हब जाहिलों के नहीं थे, ये मज़हब एक ऐसी ग्रीक सोसाइटी के थे जहाँ बड़े बड़े फिलोसफर्स पैदा हुए। ये मज़हब इजिप्शियंस के थे जिन्होंने पिरामिड्स बनाए थे। ये रोमन्स के थे कि जिनका आर्किटेक्चर और सेनेट यानी पहली बुनियाद डेमोक्रेसी की लिमिटेड थी मगर डेमोक्रेसी थी, ये उन लोगों ने किए थे। तो इनका जो जुपिटर था, रा था, ज़्यूस था, उन्हें उस पर इतना ही एतमाद था जितना आज किसी मजहबी आदमी को अपने खुदा पे होगा। क्रिश्चियनिटी आने से पहले यूरोप में एक मजहब था जर्मेनिक रिलीजन, उसका एक खुदा था, उसकी एक बीवी थी, उसके 2 बेटे थे, एक बेटी थी। फिर जर्मनी में जब यूरोप में क्रिश्चियनिटी आई तो वो खुदा, उसकी बीवी और पूरे ख़ानदान चला गया। तो हमने, अगर हम हिस्ट्री देखें तो खुदा जो है वो ज़्यादातर फ़नी है, वो हमेशा रहे नहीं। और वो जो लोग इन्हें मानते थे उनको आप कहें वो तो जाहिल थे, उन्हें तो कुछ पता ही नहीं था, ऐसा नहीं है। वो अपने वक्त में बड़े काबिल लोग थे और अपने वक्त में उन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, फिलोसफर्स थे, साइंटिस्ट थे, लेकिन उनका मज़हब कहाँ गया, उनके खुदा कहाँ गए? आज जो खुदा हैं दुनिया में लोग उन्हें मानते हैं। आपको क्या मालूम कि कितने बरसों के बाद क्या होने वाला है? हम यूरोप में देखते हैं तो चर्च खाली हैं। तो वक्त के साथ चीज़ें बदलती हैं। जहाँ तक इसका ताल्लुक है मज़हबों का, हर मज़हब आपसे एक चीज़ मांगता है, फेथ। ये फेथ क्या चीज़ होती है? वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन फेथ एंड बिलीफ? ये तो बहुत ही अहमकाना बात होगी कि कोई आदमी कहे साहब अगर खुदा है तो मुझे दिखाइए। ये तो जाहिलाना बात हुई। मैंने तो नॉर्थ पोल नहीं देखा है, मगर मैं मानता हूँ कि नॉर्थ पोल है। मैं क्यों मानता हूँ? इसलिए कि अगर ये दुनिया राउंड है तो उसका कोई टॉप होगा। कुछ लोग हैं जो वहाँ गए भी हैं, कॉमन सेंस कहता है कि ऐसा होगा, सबूत है, गवाह है, रीज़न है। तो ये मेरा फेथ नहीं है। तो फेथ में और बिलीफ में डिफरेंस क्या है? जो मजहब मांगता है आपसे, हर मजहब फेथ मांगता है। फेथ का मतलब ये है कि ना कोई गवाह हो, ना कोई सबूत हो, ना कोई रैशनल हो, ना कोई लॉजिक हो, ना कोई प्रूफ हो, मगर तुम एक बात को मानो। ये है फेथ। वरना बिलीफ होता। अगर इसमें कुछ भी सबूत होते, गवाह होते, तो फिर इसे आप बिलीफ कहते हैं। जैसे मेरा बिलीफ है कि नॉर्थ पोल है, मेरा फेथ थोड़ी है। फेथ इन तमाम शर्तों को रद्द करता है। तो फिर स्टुपिडिटी क्या है? अगर मैं एक बात ऐसी मानूं जिसकी ना कोई लॉजिक है, ना कोई रैशनल है, ना कोई प्रूफ है, ना कोई गवाह है, ना कोई सबूत है,
اور میں اسے مانوں تو یہ اسٹوپڈیٹی ہوئی. اسے ہی بھائی کل کو میں یقین کر لوں کہ ایلون مسک جو ہے میرا بھائی ہے تو مجھے انتہائی خوشی ہوگی, سکون بھی بہت ملے گا مجھے. لیکن اور کہے بھائی کیوں مانتے ہو, کیا ثبوت ہے بھائی, وہ تو امریکن ہے اور تم تو انڈین ہو, وہ تو نسل الگ ہے, تمہیں کبھی ملے بھی نہیں. صاحب دیکھیے میرا فیتھ ہے, اس پہ بات نہ کیا. فیتھ کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ پروو نہیں کر سکتے. اگر آپ پروو کر سکتے ہو تو فیتھ کی ضرورت ہی نہیں, پھر تو آپ بات کریں گے, آپ کتنی بحث کر لیجیے. الٹیمیٹلی دنیا کا ہر مذہب فیتھ پہ ٹکا ہے, اور فیتھ کا مطلب ہے ایک ایسا یقین جس کا کوئی ثبوت, کوئی گواہ, کوئی ریشنل نہیں. اب آپ یہ کہیں کیا آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ کائنات کس نے بنائی. کمال یہ ہے کہ آپ نے بتایا کہ ایک آئلینڈ پہ گئے اور ایک بال دیکھی. آپ نے یہ نہیں کہا کہ آئلینڈ کس نے بنایا, آپ کو صرف بال پہ حیرت ہوئی. ہم نے آئلینڈ پہ ہم نے حیرت نہیں کی, ہوتے ہیں آئلینڈ. اسی طرح یہ آئلینڈ ہے, ستارے, یہ گیلیکسیز, یہ سب آئلینڈ ہیں, خلا میں. ہم انہیں ٹیکن فار گرانٹیڈ لیتے ہیں, ہم پوچھتے نہیں کس نے بنائے. آپ نے جزیرے کے بارے میں بھی نہیں پوچھا ہے. میری پیدائش کیسے ہوئی, کیا میں پلانڈ پیدا ہوا تھا, آئی واز پلانڈ ٹو بی بورن, یا ایک لکی اسپم تھا جو کسی ایک سے چپک گیا. میری پیدائش رینڈم. اور انصاف جسے آپ کہتے ہیں, انصاف کا تو نیچر سے کوئی واسطہ ہی نہیں. جو آپ کہتے ہیں کہ ایک دن انصاف ملے گا, انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. نیچر میں کوئی انصاف نہیں. اگر شیر ہرن کو کھا جاتا ہے تو اسے کوئی سزا نہیں ملتی. اگر ایک آندھی آتی ہے اور ہرے بھرے پیڑوں کو اکھاڑ کے پھینک دیتی ہے تو آندھیوں کی جیل نہیں ہوتی ہے. نیچر میں انصاف نہیں, اس لیے وہ نیچر کو انصاف کی ضرورت بھی نہیں. نیچر تمام ایک ہے. اب ہم کہیں کہ صاحب یہ دیکھیے جو میں نے کھانا کھایا تھا یہ میری آنکھوں نے یوں کر دیا اسے تو اسے سزا ملنی نہیں, وہ سسٹم ہے, ایسے ہی چل رہا ہے. نیچر بغیر انصاف کے ہے. انصاف از اے ہیومن کانسیپٹ. تو جو آپ سے کہتا ہے کہ میں تمہیں انصاف دوں گا وہ انسانی ذہن کی پیداوار ہے. یہ نیچرل ہے ہی نہیں, یہ آسمانی ہے ہی نہیں. نیچر کا تصور, انصاف کا تصور. بھائی آپ ساتھ ملتے ہیں, اب آپ لیفٹ ہینڈ ڈرائیو کر دیں, یہ کیا ہے؟ تمام سچ, تمام نیکی, تمام شرافت لیفٹ ہینڈ ڈرائیو ہے. ورنہ کیا ہوگا, یا تو آپ کیوس کر دیں گے, آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا, یا آپ کسی کو مار دیں گے, یا ٹریفک جام ہو جائے گا. جھوٹ, بےایمانی, رشوت خوری, یہ تمام جو ہے ڈرائیونگ آن دا رانگ سائڈ ہے. اس کے اوپر کچھ نہیں. یہ تو ہم نے بنایا ہے, جیسے ہم نے لیفٹ ہینڈ ڈرائیو بنائی ہے. یہ کانسیپٹ آف انصاف جو ہے یہ ہمارا ہے, اس کا نیچر سے کوئی واسطہ نہیں. شیر کھا جاتا ہے ہرن کو, اسے جیل ہوتی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں, ہے ہی نہیں. تو یہ جو دنیا کے ریلیجن پرومس کرتے ہیں آپ سے انصاف, اسی سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مین میڈ ہے. یہ تصور کہیں اور کا ہے ہی نہیں. جو نیچر ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں نیچر ہی خدا ہے, تو نیچر میں تو انصاف نہیں کہیں. اور آپ وعدہ کر رہے ہیں کہ تمہیں مرنے کے بعد انصاف ملے گا. مجھے اگر ملے گا تو میں بہت خوش ہوں گا, لیکن میں یقین نہیں کر پاتا ہوں, اس لیے کہ میں فیتھ نہیں پیدا کر سکتا. دا ویری فیکٹ دیٹ ریلیجنز ڈیمانڈ فیتھ, اس کا مطلب ہے کہ ان کے پاس جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا تھا, پھر ریلیجن اگر ماڈریشن میں ہے, کوئی سا بھی نہیں, وہ آپ میں کچھ خوبیاں بھی پیدا کرتا ہوگا, دیکھیے اس سے یہ فائدہ ہے وہ فائدہ ہے. الکوہل جو ہے وہ زیادہ تر دواؤں میں یوز ہوتی ہے, اور ایک سروے کیا گیا تھا امریکہ میں کہ لانجیٹیوٹی کن لوگوں کی ہے, تو ایک طرف وہ لوگ تھے جو شراب پیتے ہی نہیں تھے, اور ایک طرف وہ تھے جو ایک بوتل شراب روز پیتے تھے. سب سے زیادہ لمبی عمر ان کی ہے جو 2 پیگ ناب کے شراب پیتے اور کھانا کھاتے ہیں. مگر ہم شراب کو برا سمجھتے ہیں, میں بھی برا سمجھتا ہوں. کیوں؟
ایسا ہوتا نہیں. کچھ چیزوں میں عادت ہوتی ہے کہ وہ بڑھتی ہے. آج تک میں ایک آدمی دودھ پیتا ہے, آپ 10 سال بعد بھی ملیں گے تو ایک ہی گلاس پیتا ہوگا. ایسا نہیں ہوتا, صبح سے دودھ پیتا رہتا ہے. ملکوہلک میں نے نہیں دیکھے, الکوہلک ہوتے ہیں. یہ ٹینڈنسی ہے مذہب کی کہ وہ بڑھتا ہے, جیسے کینسر بڑھتا ہے, جیسے شراب بڑھتی ہے. کچھ لوگ ہوں گے جو اسے صحیح طرح سے یوز کرتے. مجھے یقین ہے کہ ہمارے مفتی صاحب بھی ان میں سے ایک ہیں, ان سے بہت خوشی ہوئی مجھے ان سے مل کے. لیکن کتنے لوگ ہیں کہ آج آپ دیکھتے ہیں دنیا میں جو تباہیاں ہیں, ان میں کتنا ہاتھ ہے ان لوگوں کا جو بلیور کہتے تھا مذہب یہ نہیں کہتا, نہ کہتا ہوگا, مگر جب یہ مذہب پیتے ہیں تو ایسے بہیو کرتے ہیں. تھوڑا سا اگر ہو تو شاید بہت اچھی بات, لیکن شراب تھوڑی سی نہیں رہتی, اس میں ٹینڈنسی ہے. پہلے تھوڑا سا اگر 2-3 کینسر کے سیل ہو نا باڈی میں تو آدمی اس میں رہے گا, لیکن وہ 2-3 سیل نہیں رہتے, وہ ملٹیپلائی ہوتے ہیں. جاوید صاحب ٹائم پورا ہو گیا. ٹائم ہو گیا, تو بس بات ختم ہو گئی. اچھا مجھے کچھ اور کہنے کو تھا بھی نہیں. جی میں پہلے جوابی دور کے لیے انوائٹ کر رہا ہوں مفتی صاحب کو. یور ریبٹل راؤنڈ 1. یو ہیو 7 minutes. تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب. آپ کی بات کو سن کر بڑے محظوظ ہوئے ہم لوگ. محظوظ, ڈو یو انڈرسٹینڈ, وی انجوائڈ. اوکے, اب تھوڑا سا لاجیکلی اس کو ہم لوگ دیکھتے ہیں. دراصل ہم لوگوں نے کل گزارش کی تھی مفتی صاحب سے بھی, جاوید صاحب سے بھی, کہ ہندوستانی زبان عام فہم سب کو سمجھ میں آ جائے, اور جہاں کہیں آپ مشکل شبد استعمال کریں وہاں بتاتے بھی چلیں. تھینک یو. تو سب سے پہلے ہمارے ریسپیکٹڈ جاوید صاحب نے حوالہ دیا کہ خدا فانی ہے. کتنے مذہب آگے چلے گئے, کسی نے جوپیٹر کو خدا مانا, کسی نے کسی کو مانا. میں کہتا ہوں جس نے کانٹینجنٹ چیز کو خدا مانا, غلط مانا, وہ خدا ہی نہیں, وہ خدا ہی نہیں ہے. ہم تو نیسیسری بینگ کو ثابت کرنے بیٹھے ہیں, وہ نیسیسری کاز جو ایٹرنل ہے, جو ابدی بھی ہے اور ازلی بھی ہے. ہم کسی اور کو ثابت کرنے نہیں بیٹھے. دوسری چیز انہوں نے کہا کہ فیتھ اینڈ بلیف, یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے فیتھ کی جو انہوں نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے, یا معاف کیجیے گا انہوں نے پہلی مرتبہ پیش نہیں کی ہے, رچرڈ ڈاکنز نے پہلی مرتبہ پیش کی ہے. مجھے معلوم ہے یہ سورس کہاں سے ہے. ایپسٹیمولوجیکلی فیتھ اور بلیف کا فرق آپ اس طرح نہیں کر سکتے سر. فیتھ صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے. جو لاجک, ریزن اور ایویڈنس سے بیکڈ ہوگا وہ فیتھ صحیح ہوگا. اور آپ جس فیتھ کی بات کر رہے ہیں کہ ان لاجیکل ہے اور اس کے پیچھے نہیں ہے, تو وی آر آن دا سیم پیج. ہم نہیں مانتے اس فیتھ کو. جو فیتھ ایسا ہو جس کے پیچھے کوئی لاجک نہ ہو, ایویڈنس نہ ہو, ہم نہیں مانتے. ہم تو اس فیتھ کے قائل ہیں جس کے پیچھے لاجک ہو اور ایویڈنس ہو. تو بلیف صحیح بھی ہوتا ہے, غلط بھی ہوتا ہے, فیتھ بھی صحیح ہوتا ہے اور غلط بھی ہوتا ہے. تو آج فیتھ اور بلیف کے ڈیفرنس پہ بات نہیں ہو رہی. آج آپ چاہے فیتھ ایکسپٹ کر لیں یا بلیف ایکسپٹ کر لیں, آج یہ بات ہوگی کہ ٹروتھ کیا ہے. چاہے ٹرو بلیف صحیح ہے یا ٹرو فیتھ صحیح ہے, اور فالس فیتھ کیا ہے اور فالس بلیف کیا ہے, بات اس پہ ہو رہی. دوسری چیز انہوں نے پوچھا اسٹوپیڈیٹی پھر کیا ہے. اگر فیتھ ریلیجن اسٹوپیڈیٹی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چونکہ فیتھ کا مطالبہ کرتے ہیں تو اسٹوپیڈیٹی کیا ہے؟ میں کہتا ہوں اسٹوپیڈیٹی ایتھزم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ایک سڑک پہ جا رہے ہوں اور آپ کسی گارڈن میں جائیں اور دیکھیں وہاں لکھا ہے پھولوں کے ساتھ آئی لو جاوید اختر, اینڈ آئی ریئلی ڈو, آئی لو یو سر. تو جب آپ وہاں پر پہنچے تو وہاں پہنچ کر اب یہ بتائیں, کیا آپ یہ کہیں گے واو واٹ اے نیچرل سلیکشن؟ یہ کیا نیچرل سلیکشن ہے؟ نہیں, یہ پریسائزلی ڈیزائنڈ ہے, اس کے پیچھے ڈیزائنر ہے. لہذا اگر کوئی ایک ایسی کامن سینس کی بات کو قبول نہیں کر رہا ہے کہ یونیورس جو اتنے پریسائزلی کام کر رہا ہے ہم کہہ دیں کہ خود بخود بن گئی, میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی اسٹوپیڈیٹی اور کچھ نہیں ہے. یہ ریشنل چیز ہے. پھر ہمارے سر نے کہا کہ آپ نے بال پہ فوکس کیا, آئی لینڈ پہ فوکس نہیں کیا. ارے آئی لینڈ کو کس نے بنایا یہی سمجھانے کے لیے تو بال کی مثال دے رہا ہوں. اور بال بھی کانٹینجنٹ ہے, آئی لینڈ بھی کانٹینجنٹ ہے, دونوں نیسیسری بینگ کا مطالبہ کرتے ہیں. آگے انہوں نے کہا کہ نیچر میں کوئی انصاف نہیں ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ موریلٹی کیا ہوتی ہے, انصاف کیا ہوتا ہے. ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں, جیسے ڈرائیونگ سیٹ میں ٹریفک والا, یہ تو کسی خدا نے نہیں کہا, یہ ہے, اسے کہتے ہیں فالس ایکویویلنس. یہ ایک لاجیکل فیلیسی ہے.
آپ نے جو ہے مثال دی ڈرائیونگ کی اور ٹریفک کی, یہ سبجیکٹو مورالٹی ہے. آپ سبجیکٹو مورالٹی کو مثال بنا کر آبجیکٹو مورالٹی کے اوپر نہیں تھوپ سکتے. انصاف کی آبجیکٹو مورالٹی ہے. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نیچر میں انصاف نہیں ہے تو انصاف کا نہ ہونا یہ نیچرل ہوا, تو پھر نیچر کو نیچر رہنے دے, کیوں ہم اتنا اسٹرائیو کر رہے ہیں دنیا میں انصاف لانے کے لیے؟ یہ تو illogical بات ہے, irrational بات ہے. اس لیے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو آبجیکٹیولی جو ہے ایول یا گڈ ہیں, اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو سبجیکٹیولی ہیں. سبجیکٹیولی جو مورل ہوتا ہے یا امورل ہوتا ہے اس کو ہم سوشل کنسنسس سے یا پرسنل پریفرنس سے ڈیسائیڈ کرتے ہیں, لیکن جو آبجیکٹیو مورالٹی ہے جس میں انصاف آیا, جو انہوں نے بار بار ریپیٹ کیا, یہ آبجیکٹیو ہے, سبجیکٹیو نہیں ہے. اگر آپ کہتے ہیں یہ سبجیکٹیو ہے تو میرا سوال آپ سے یہ ہے, کیا سوشل کنسنسس کے ذریعے اگر ظلم کو صحیح قرار دے دیا جائے گا تو آپ ظلم کو جسٹیفائی کریں گے؟ دوسری چیز, انہوں نے یہ کہا کہ 2 پیک شراب پی لیں تو وہ اتنے پہ نہیں رہتا, بڑھ جاتا ہے. یہی معاملہ مذہب کے ساتھ ہے. 2 پیک آپ پی لیں بڑھے گا. تو یہ ایک ایسی مثال ہے, اس کو کہیں بھی فٹ کر لیں کہ آپ ایتھزم پہ جب فٹ کریں, جب آپ 2 پیک ایتھزم کا لیں گے نا تو وہ بڑھ بڑھ کے نارتھ کوریا بنے گا. تھینک یو. فرسٹ راؤنڈ کے